حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، وہ اپنی مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، اس لیے تم لوگ ان کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ فائدہ: علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے تعلق ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ غور کرے اس میں کتنی باری دھمکی اور کیسی سخت وعید ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں مکروہ ہیں، اس سے نیکیاں جل جاتی ہیں۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، اور جہنم نے کہا، میں تکبر اور تجبر کرنے والوں کے ساتھ محسوس کی گئی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں تجھ سے نوازوں گا، اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذاب سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پر ہو جاؤ گی۔ جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اسے اس میں بسائے گا، اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دے گا۔ تب وہ کہنے لگے گی، تیری عزت کی قسم، اب بس ہے بس ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگی کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار کو کوئی خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے جی میں کہا کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا، لے کر چلا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا۔ صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج رات ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر خدا تعالیٰ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا۔ دے آیا، دن کو معلوم ہوا کہ وہ چور تھا، تو کہنے لگا، خدایا تیری تعریف ہے، زانیہ عورت کو دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیے جانے پر بھی، اور چور کو دیے جانے پر بھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے، اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کریں۔ شکریہ۔